اگلی آیت میں ایک اہم حکم ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے، فی الارض جو چیز اللہ نے زمین سے پیدا کی، حلالا طیبا حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اس امت کے لیے دو قسم کے خطاب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ایک یا ایھا الذین آمنو مختلف جگہوں پہ آیا ہے اور تقریباً یہ 88 یا 89 یا 90 مرتبہ یعنی یہ لفظ آیا ہے، اور ایک بعض جگہوں پہ یا ایھا الناس آیا ہے۔ اس کا معنی ہے او لوگو، اس میں مومن بھی، کافر بھی، موحد بھی، مشرک بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، بندے تو سب رب کے ہیں، خالق تو وہی ہے نا۔ اس لیے اس نے محبوب کے صدقے سے ذریعے سے، چونکہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، تو ایھا الناس جہاں بھی آیا ہے یہ حضور کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے کہ یہ آخری نبی کے بعد تمہارے پاس کوئی اور رہبر نہیں آئے گا جو آ کر تمہیں حلال حرام کے مسائل سمجھائے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سب لوگوں میں اعلان کریں کہ کلو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو اللہ نے پیدا کیا حلال اور طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ تو یہ یا ایھا الناس دوسرا آیا ہے۔ پہلا یا ایھا الناس پہلے پارے میں تیسرے رکوع کے شروع میں تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو سب کو دیا کہ پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں مجھ رب کو سمجھیں اور میری وحدانیت کو جانیں اور میری عبادت کریں، اور یہاں پوری انسانیت کو آداب معاشرت سکھایا گیا کہ کھانے پینے میں آپ کن چیزوں کو استعمال کریں، آپ کی معیشت میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے، اس کے لیے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا۔ علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ عرب کے مشرک ان کی عادت تھی کہ کچھ چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر دیتے تھے۔ مثلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک عورت حیض سے ہے تو کہتے تھے اس کو یہ چیز کھانا حرام ہے چونکہ اس حالت میں ہے، بھئی تمہارے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام ہے، یہ کیا بات ہے؟ رب کی عطا کرتا چیز ہے وہی ایک کے لیے حلال بنا رہے ہو دوسرے کے لیے حرام۔ بعض دفعہ بعض جانور چھوڑ دیتے تھے حلال ہے گائے، لیکن یہ بابے جی کی ہے جہاں پھرتی رہے، اس کو کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے کچھ کہا تو یہ خیال کرنا اس آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ اب یہ حلال تھی، بکری حلال تھی، اونٹ حلال تھا، لیکن غیر کے نام پر چھوڑ کر اس حلال کو انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو وہ اس طریقے سے ایسے کرتے تھے۔ تو رب نے ایک اصول سکھایا، اس لیے چونکہ یہ کام مشرکوں کا تھا تو یہاں مشرک بھی، موحد بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب کو خطاب ہے کہ لوگوں اللہ کے رزق میں سے جو حلال و طیب ہے اس کو کھاؤ۔ اب یہاں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے حلال، ایک ہے طیب، ان میں فرق کیا ہے اس فرق کو سمجھیں۔ حلال کیا ہے، طیب کیا ہے؟ شریعت کی حکمتوں میں اصل علت ہے، یعنی ہر چیز اللہ نے جو زمین سے تمہارے لیے پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی حرمت کا کوئی اہم حکم نہ آ جائے، یعنی رب کسی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دے، اب وہ حرام ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حلال ہر چیز ہے، اس میں حرام وہ ہے جس کو رب کی نص قطعی یا رسول اللہ کی زبان نے اسے حرام کہہ دیا، اب وہ حرام ہو گئی، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ طیب کس کو کہتے ہیں؟ طیب کا معنی چیز بذات خود تو حلال ہے، لیکن آپ نے اس کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہے،
اب آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہ پاک نہیں، باقی جس کے لیے پاک ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کی چیز تھی لیکن چوری اٹھا کر کھا لی ہے، چیز حلال ہے لیکن یہ کھانے والے کے لیے طیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھی سے اچھی سبزی آپ نے بنائی ہے، کھانے کی چیز بنائی ہے، کوئی حلوہ، کوئی چاول، کوئی چیز، لیکن اس کو آپ نے چوری کر کے کھایا ہے تو یہ حلال نہیں کھایا، یہ طیب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ناپاک ہو گئی۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا، حلال اور طیب میں ایک فرق ہے۔ حلال وہ ہے جسے رب حلال کرے، یہ پکی بات ہے، لیکن وہ حلال بھی بعض دفعہ طیب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گوشت رکھا ہوا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے، مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک بھی قربانیوں کے گوشت کچھ لوگوں کے پاس پڑے ہوں گے، تو وہ چونکہ فریج میں تھا 2 دن فریج بند رہی، اب وہ گوشت میں سمائل آنا شروع ہو گئی، بو آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اس کو جب پکایا ہے تو اس کے اندر بدبو ہے۔ اب یہ حلال ہے، طیب نہیں، پاک ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نفاست کے خلاف ہے، طیب نہیں، پاکیزہ نہیں کہ آپ کی طبیعت اس کو اچھا نہیں کرتی۔ شریعت نے نفاست کا کمال بتایا ہے کہ حلال بھی کھاؤ اور جسے تمہاری طبیعت پسند کرے اسے کھاؤ، جسے پسند نہیں کرتی اسے نہ کھاؤ، نفاست کے خلاف نہ ہو۔ اس طریقے سے اور بھی بہت، دودھ رکھا ہوا ہے، خراب ہو گیا، آپ نے چائے بنائی، اس میں دودھ ڈالا، چائے بھی خراب۔ اب یہ حرام نہیں ہوئی لیکن طیب نہیں رہی، تو حلال بھی کھاؤ، طیب بھی کھاؤ، یہ قرآن کا اصول ہے۔ دوسرا یہ کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ زبانی گناہ، کچھ جسمانی گناہ۔ گالی دینا یہ زبان کا گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ زبان کا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا یہ زبان کا گناہ ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ کچھ جسمانی گناہ، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کے جناب والا جا کر کسی سے کوئی زیادتی کرنا، یہ اس کے جسم کے گناہ ہیں۔ تو سو کہتے ہیں ان گناہوں کو جو زبان سے کیے جائیں، اور فحش کہتے ہیں ان گناہوں کو جو آدمی جسم کے کسی حصے سے عمل کر کے گناہ کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بہتان باندھو جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ کہنا کہ یہ چیز خدا نے حرام کی ہے، رب کی طرف سے حرام نہیں، تم نے اپنے آپ پر ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کو جو گویا اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین مکہ بھی، ان میں سب کو خطاب ہے، چونکہ ایھا الناس ہے پیچھے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ، ان احکامات کی جو اللہ نے اتارے۔ رب نے جس کو حلال کہا اسے حلال سمجھو، اپنی ذات اپنی طرف سے نہ بناؤ۔ اللہ نے جس کو حرام کہا اسے حرام سمجھو، حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ نے طیب، اور دیکھیں نفاست اور طیب ہونا انتہا ہے کہ ہمارا دین ہی سب سے زیادہ طیب اور نفیس ہے۔ ہم کتاب الطہارت پڑھتے ہیں، نماز نہیں ادا ہوتی جب تک جسم پاک نہ ہو، لباس پاک نہ ہو، اسی طریقے سے جگہ پاک نہ ہو۔ تو اس نفاست اور پاکیزگی کے لیے اسی کو طیب کہا ہے کہ کسی کی بات بغیر کسی تحقیق کے اعتماد کر کے ماننا۔ تو اہل علم کی تقلید جائز ہے، جاہل اور نادان کی تقلید جائز نہیں ہے۔ اہل علم سے مراد وہ ہے جو قرآن، تفسیر، حدیث، اس کی شروحات اور فقہ کے احکامات سے واقف ہوں، جیسے ائمہ اربعہ کی اپنی اپنی قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیقات ہیں، ان کی تقلید تو ضروری ہے، لیکن اپنے دماغ سے سوچ کے یا میرے باپ جیسا ایسے کرتے آئے تو میں بھی ویسے کروں گا،
تو یہ تقلید بالکل ناجائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اولو کان آباؤہم، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ دادے لا یعقلون شیئا، ان کو تو عقل ہی نہیں تھی، زمانہ جہالت تھا، بے دینی کا دور تھا، اور جناب بت پرستی عروج پر تھی، ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا بنے ہوئے تھے، تو کیا تم بھی ایسا کرو گے؟ ولا یہتدون، وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، تو تم یہ کیسے ان کی اتباع کرتے ہو؟